السلام علیکم، میں انجمن اسلام معین الدین حارث جونیئر کالج آف ایجوکیشن فار وومنس کی طالبہ ہوں۔ میرا نام شیخ آفرین جلال الدین ہے۔ میں سال دوم میں پڑھتی ہوں۔ بچوں، میں آپ سب کے سامنے ایک لیسن پیش کرنے جا رہی ہوں۔ مضمون ہے جغرافی اور جماعت ہے چھٹی۔ بچوں، سب سے پہلے میں آپ کو کچھ تصاویر دکھانا چاہوں گی، پھر اس کے متعلق آپ سے چند سوالات کروں گی۔ تو بچوں، آپ کو ان تصویروں میں کون کون سے پیشے نظر آ رہے ہیں؟ کسان، سنگیت کار، آگ بجھانے والے۔ ان تمام کاموں کو کون انجام دے رہا ہے؟ انسان۔ شاباش۔ تو بچوں، آج ہم آپ کی جغرافیہ کی درسی کتاب سے انسانی پیشے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ بچوں، انسانی پیشے 4 قسم کے ہوتے ہیں: ابتدائی پیشے، ثانوی پیشے، ثلاثی پیشے اور ہے ربعی پیشے۔ قدرت پر منحصر پیشوں کو ابتدائی پیشے کہتے ہیں، جیسے کہ غلہ بانی، ماہی گیری وغیرہ۔ اور صنعت ہمیشہ ابتدائی پیشوں پر منحصر ہوتی ہے، اس لیے ابتدائی پیشوں پر منحصر صنعتوں کو ثانوی پیشے کہتے ہیں۔ تو بچوں، آج میں آپ کو 2 قسم کے پیشوں کے بارے میں بتاؤں گی: ثلاثی پیشے اور ربعی پیشے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے ثلاثی پیشے۔ دودھ کی نقل و حمل کی اشیاء کی خرید و فروخت وغیرہ، یہ تمام کام ابتدائی اور ثانوی پیشوں کی پیداوار سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ پیشے عموماً دونوں پیشوں کی جزوی مدد بھی کرتے ہیں۔ ایسے پیشوں کو ثلاثی پیشے کہتے ہیں۔ یہ پیشے دیگر تمام پیشوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایسے پیشوں کو خدماتی پیشہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اشیاء کی نقل و حمل، ان کی خرید و فروخت وغیرہ کا شمار ہوتا ہے، جسے ہم ثلاثی پیشے کہتے ہیں۔ اور بچوں، دوسرے نمبر پر ہے ربعی پیشے۔ ایک شخص ہے جو دودھ کی بنی اشیاء کی جانچ کر رہا ہے۔ وہ شخص اشیاء کی معیار کو جانچ رہا ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے خاص مہارت، ایک اسکل کی خاص ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا پیشہ ہے، لیکن ثلاثی پیشوں کی طرح عمومی نہیں ہے۔ اس پیشے کو اختیار کرنے کے لیے خاص اہمیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے پیشوں کو ربعی پیشے کہتے ہیں۔ بچوں، جیسا کہ آپ لوگ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں، بچوں، ہم اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے مختلف کام کرتے ہیں۔ ان کاموں کو ہم پیشہ، صنعت، تجارت کہتے ہیں۔ ہمارے کیے جانے والے کاموں میں بعض کا انحصار قدرت پر ہوتا ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دودھ کا پیشہ قدرت پر منحصر ہے۔ اس طرح قدرت پر منحصر پیشوں کو ابتدائی پیشے کہتے ہیں، جیسے کہ غلہ بانی، ماہی گیری وغیرہ۔ صنعت ہمیشہ ابتدائی پیشوں پر منحصر ہوتی ہے، اس لیے ابتدائی پیشوں پر منحصر صنعتوں کو ثانوی پیشے کہتے ہیں۔ دودھ کی نقل و حمل، دودھ کی اشیاء کی خرید و فروخت ہوتے ہوئے دکھائی دے گا۔ یہ تمام کام ابتدائی ثانوی پیشوں کی پیداوار سے متعلق رکھتے ہیں۔ یہ پیشے عموماً دونوں پیشوں کی جزوی بھی مدد کرتے ہیں۔ ایسے پیشوں کو ثلاثی پیشے کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو اس کے پہلے بتایا ہے۔ یہ پیشے دیگر تمام پیشوں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے ایسے پیشوں کو خدماتی پیشہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم اشیاء کی نقل و حمل، ان کی خرید و فروخت وغیرہ کا شمار۔ ایک شخص دودھ سے بنی اشیاء کی جانچ کر رہا ہے۔ وہ شخص ان اشیاء کے معیار کو جانچ رہا ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے خاص مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا پیشہ ہی ہے، لیکن یہ ثانوی ثلاثی پیشوں کی طرح عمومی نہیں۔ اس پیشے کو اختیار کرنے کے لیے خاص اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ایسے پیشے کو ربعی پیشے کہلاتے ہیں۔ تو بچوں، ہم نے چاروں پیشوں کے اعادے کر لیے۔ تو بچوں، اب اس سبق کے متعلق میں آپ سے چند سوالات کروں گی، جن کے آپ کو مجھے جوابات دینے ہوں گے۔ دکاندار اشیاء ڈیش کرتا ہے؟ فروخت۔ نمبر 2، انسان اپنی تمام ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ڈیش کرتا ہے؟ مختلف کام۔ نمبر 3، لین دین کی بنیاد پر ملک کی اور سالانہ ڈیش طے ہوتی ہے؟ پیداوار، آمدنی۔ نمبر 4،
کسی ملک کے ڈیش پیسوں میں کا تناسب ہو تو اس ملک کی ڈیش ملک کہا جاتا ہے۔ ثلاثی، ترقی یافتہ۔ نمبر 5، ڈیش پیشے کو اختیار کرنے کے لیے خاص اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ربی۔ نمبر 6، ڈیش پیشے عموماً ابتدائی اور ثانوی دونوں پیشوں کی ضروری مدد کرتے ہیں۔ ثلاثی پیشے۔ شاباش۔ تو بچوں، اقدار کی تعلیم ہے ٹیچنگ آف پوائنٹس۔ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے انسان کی محنت اور اس کی لگن نہایت ہی ضروری ہے۔ بچوں، آپ لوگ اپنا گھر کام لکھیں گے۔ آپ اپنے اطراف میں ہونے والے مختلف پیشوں کے بارے میں معلومات جمع کریں اور اپنی بیاض میں قلم بند کیجیے۔